السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں جس طرح ہیرا میں آل مندر کی سلطنت قائم تھی، جو کہ ایران کی سرحد پر واقع ہونے کے سبب خسروان عجم کے ماتحت اور ان کے زیر اثر تھی، اسی طرح عرب کے شمال میں بنی غسان کی ایک اور زبردست سلطنت تھی، جو شام اور ارض یہود کی سرحد پر ہونے کے سبب قیصر روم کے ماتحت اور ان کی ہم مذاق و ہم مذہب تھی۔ شہر تبوک کے قریب پرانا عالیشان شہر بلقا اس کا دارالحکومت تھا۔ اس کا شاہی خاندان اپنے کسی پرانے مورث جفنا کے نام پر آل جفنا کہلاتا تھا۔ صحرا نشینان عرب عموماً یہاں کے فرما رواؤں اور امیروں سے تہذیب و تمدن کا سبق لیتے تھے، اور شعراء عرب دور دور سے آ کے ان کی مدح میں غزل سرائی کرتے تھے۔ اس ملک کا آخری تاجدار جبلہ ابن الاحم تھا، جس کے دادا حارث آرج کی شجاعت اور اس کی دادی ذات القرتین کی خوش وصفی اور تراش خراش سارے عرب میں مشہور تھی۔ جبلہ ابن الاحم نے جب ہرقل کا انجام دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہونے کے باوجود اسلامی فوج سے پھر بھاگتا پھر رہا ہے، اور یہ بھی اس نے دیکھا کہ شام کے اکثر قبائل دوڑ دوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، چنانچہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی عزت و وقار اس میں ہے کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے اور بنو غسان کے قبول اسلام کی اطلاع امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اسلام قبول کرنے سے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی۔ انہوں نے یہ خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس خبر سے انتہائی مسرور ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جبلہ نے خلیفہ کو مدینہ حاضر ہونے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور مدینہ آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ جبلہ اپنے 500 رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے استقبال کا حکم دیا، اور مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا شہر سے باہر نکل کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جبلہ نے اپنے 200 ساتھیوں کو ہتھیاروں سے آراستہ ہونے اور ریشمی لباس پہننے کا حکم دیا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، جن کی دموں کو گرہیں لگی ہوئی تھی اور گلوں میں سونے چاندی کے قلادے پڑے ہوئے تھے۔ جبلہ نے اپنا تاج پہنا، جس میں اس کی دادی کے کانوں کی بالیاں لگی ہوئی تھیں۔ اہل مدینہ نے اس سے قبل اس آن بان کا شخص نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ خود سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے خلیفہ جن کے روب و داب سے کیسر و کسرا بھی لرزتے تھے، نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ لہذا جبلہ کی آن بان اور شان و شوکت کو دیکھ کر وہ حیرت میں رہ گئے۔ جبلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خوش آمدید کہا اور ازراہ لطف و مہربانی اس کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ جبلہ خلیفہ کی سادگی کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی مملکت کے فرما روا ہو کر اتنے سادہ ہیں۔ وہ ان کی سادگی سے بڑا متاثر ہوا۔ جبلہ کو مدینہ آئے ہوئے چند روز ہوئے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پر تشریف لے گئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کا تہبند بنو فزارہ کے ایک شخص کے پاؤں تلے آ کر اتر گیا۔ جبلہ نے غصے میں اس کی ناک پر مکہ مارا۔ وہ شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلا کر پوچھا۔ اس نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں، میں نے مکہ مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ تم نے اقرار کر لیا ہے، اس لیے یا تو اس شخص سے اپنا یہ قصور معاف کراؤ، ورنہ تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی، اور وہ سزا یہ ہے کہ یہ بھی تمہاری ناک پر اتنے ہی زور سے مکہ مارے گا۔ جبلہ کے لیے یہ بات نئی تھی۔ ان کے یہاں تو بڑے لوگ سزا سے مستثنا ہوتے ہیں، خصوصی طور پر بادشاہ تو ہر قسم کا جرم اور ظلم کرنے کے روادار ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے ناگواری کے لہجے میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک معمولی آدمی ہے اور میں ایک بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں قانون کی نگاہ میں تم دونوں برابر ہو، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے تم کسی شے میں اس پر فضیلت نہیں پا سکتے۔ جبلہ نے کہا، اے خلیفہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسلام میں جاہلیت سے زیادہ عزت دی جائے گی، لیکن یہاں تو وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبلہ، یہ خیال دل سے نکال دو، اگر تم اس فزاری سے اپنا قصور معاف نہیں کراؤ گے تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ جبلہ نے کہا کہ میں پھر اپنا پہلا دین عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہاری گردن مار دوں گا، یعنی تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ تم اسلام قبول کر چکے ہو
اور اس میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ جبلہ خلیفہ وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں رات کو اس معاملے میں غور و فکر کر لوں۔ جبلہ ابن الاحم اپنی قیام گاہ پر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چپکے سے نکلنے کا مشورہ دیا، چنانچہ وہ سب راتوں رات شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی تو نہ جبلہ تھا اور نہ اس کے ساتھی، وہ مکہ سے کافی دور جا چکے تھے اور مکہ ان کے ناپاک وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ جبلہ نے سیدھا قسطنطنیہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر ہرقل کے پاس اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ ہرقل جبلہ کے واپس آ جانے پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے حق میں ایک بہت بڑی فتح تصور کرنے لگا اور اس کو جاگیر سے نوازا اور بہت سی مراعات بھی دی۔ بعض روایات میں ہے کہ جبلہ قسطنطنیہ میں ہرقل کے پاس بڑے عیش و آرام سے رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دمشق کے آس پاس والی قیام گاہ کو اکثر یاد کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کر ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب وہ ہرقل کے پاس سے واپس آ رہا تھا تو جبلہ اسے وہاں مل گیا۔ دیکھا کہ اس کی شان و شوکت ہرقل سے بھی زیادہ ہے، کنیزیں اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار گا رہی ہیں۔ جبلہ نے قاصد سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و عافیت پوچھی۔ قاصد نے کہا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی ہیں اور وہ نہایت ضعیف العمری میں زندگی کی باقی ماندہ منزلیں طے کر رہے ہیں۔ جبلہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بہت ستانے لگی اور اس نے ایک کنیز کو 500 دینار اور 5 ریشمی پوشاکیں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ لے آئی تو جبلہ نے قاصد سے کہا کہ حسان کو میری یہ چیزیں پہنچا دینا۔ اس کے بعد قاصد کو بھی اتنا ہی انعام دینا چاہا، لیکن قاصد نے وہ انعام لینے سے انکار کر دیا۔ جبلہ زارو قطار رو پڑا اور کنیزوں سے کہا کہ مجھے اور رلاؤ۔ کنیزوں نے اپنے عود اور بربط اٹھائے اور جبلہ کے ان اشعار کو نغمے میں ڈھالنے لگی، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے ایک تمانچہ کھا کر قبیلے کے سرداروں سے مدد طلب کی، اگر میں اس پر چپ ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن مجھے غصے اور غرور نے گھیر لیا اور میں نے صحیح آنکھ کانی آنکھ کے بدلے فروخت کر ڈالی۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اور کاش میں وہی بات مان لیتا جو عمر نے مجھے کہی تھی۔ کاش میں ترائی ہی میں اپنا گلہ چرایا کرتا یا ربی یا مضر کے ہاں قید کاٹ رہا ہوتا، اور کاش میں شام میں ادنا اوقات بسر کرتا اور اپنے ہم وطن اور ہم لوگ اور ہم قوم لوگوں میں بہرا اور اندھا ہو کر رہتا۔ قاصد مدینہ طیبہ واپس آیا اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبلہ کا تمام حال سنایا اور اس انعام کا بھی ذکر کیا جو اس نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ جبلہ اتنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود خوش نہیں تھا اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہونے پر نہایت افسوس تھا، لیکن اب دنیا کی عیش و عشرت اس کو اسلام کی طرف دوبارہ آنے سے روکے ہوئے تھی، اور اپنے وطن شام کی محبت بھی اس کے دل و دماغ میں کروٹیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی قسطنطنیہ تجارت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو جبلہ بن احم کو خبر ہوئی۔ آخر مسلمان تو ہوا تھا، کچھ نہ کچھ اسلام کا دھیان اس کو تھا ہی۔ ان صحابی کو اس نے دعوت دی اور اپنے ہاں بلایا۔ جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو جبلہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلام لے آیا تھا، لیکن وہ فزاری کے ساتھ میرا مقدمہ ہوا تو میں یہ کہہ کر چلا آیا کہ ایک بادشاہ اور دیہاتی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آج تک نہ میرے دل کو سکھ ملا نہ چین۔ سچی بات وہی تھی جو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، دین حق بھی وہی اور سچا ہے، اور میں اس پر نادم ہوں، شرمسار ہوں کہ میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ گو مجھے ظاہری بادشاہت پھر مل گئی، لیکن مجھے دلی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں پھر اسلام میں داخل ہو جاؤں، مگر چونکہ بادشاہ ہوں اس لیے میں اپنے وقار کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا ہیلا ہو جائے جو میں کہہ سکوں کہ بھائی اگر میں نے اسلام قبول کیا تو کچھ بری بات نہیں، فلاں نعمت بھی مجھے ملی، اور وہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی سے میری شادی کر دیں اور اس کا وعدہ دے دیں تو میں اس کو ہیلا بنا کر اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ بعد میں چاہے وہ شادی کریں یا نہ کریں یا میں ہی انکار کر دوں، مگر میرے لیے ایک ہیلا اور عذر بن جائے گا۔ میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بادشاہ جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں، جب وہ مجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے تو میری اس سلطنت سے ان کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے، میں پھر اسلام قبول کیے لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے کیوں نہ وہی وعدہ دے دیا؟ عمر کی بیٹی اسلام کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اگر ایک شخص اسلام میں آئے اور عمر کی بیٹی اس کے نکاح میں چلی جائے تو میری بیٹی کی اسلام کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ میں تو ڈر رہا تھا کہ میں کیسے وعدہ کروں۔ فرمایا نہیں، فوراً قسطنطنیہ کا سفر کرو اور اس سے جا کر کہو کہ عمر کی بیٹی حاضر ہے، تو اسلام قبول کر۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس قسطنطنیہ گئے۔ جب وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو جبلہ کا جنازہ جا رہا تھا، اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آئے۔ جبلہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ اور اس کے ساتھیوں کا اسلام سے پھر جانا قبول کر لیا، لیکن اسلام کے قانون عدل و انصاف کو داغدار نہ ہونے دیا، اور شاید اسی شے نے جبلہ کو پوری زندگی پریشان رکھا اور وہ اپنے کیے پر افسوس کرتا رہا۔ عادل کی پیشانی پر اگرچہ خوشنمائی کی بلندی کی جگہ خشونت کی لکیریں ہیں، لیکن دنیا کا تمام نظام صرف اسی کے دم سے ہے، کیونکہ اس کارگاہ آب و گل کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر ہے۔ اس دنیا میں عدل و انصاف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ نظام شمسی کا ہر کرہ اپنی جگہ معلق ہے اور اپنے اپنے دائروں میں حرکت اور گردش کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان میں ذرا بھی انحراف اور میلان واقع ہو۔ یہی عدل کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم میں جکڑ رکھا ہے۔ اس عدل و انصاف ہی کا یہ کرشمہ تھا کہ ایک قوم صحرائے عرب سے اٹھی، سیلاب کی طرح بڑھی اور تمام کرہ ارض پر پھیل گئی۔ دنیا نے اس سیلاب کی زد میں ظلم و درندگی کی انہی لہروں کو دیکھنا چاہا جو ہمیشہ فوجوں کے طوفان میں اٹھتی رہی ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا اور تاریخ کی صفحات اس کی چشم دید گواہی دیتے ہیں کہ وہ مختلف مادی طاقتوں سے ٹکرائی، عظیم الشان پہاڑوں کو ٹھوکر ماری اور بالآخر تمام کرہ ارض کو اچھال کر رکھ دیا، تاہم نہ کسی جھونپڑی کو اجاڑا، نہ کسی گھر کو آگ لگائی، نہ کسی عظیم الشان محل کو برباد کیا، نہ تمدن کی یادگاریں مٹائیں اور نہ ہی تہذیب کے آثار قدیمہ مسمار کیے، نہ کسی ظالم کی مدد کی اور نہ کسی مظلوم کی امداد سے منہ پھیرا۔ وہ فاتحانہ جوش میں سیلاب کی طرح بڑھی، لیکن جب ممالک مفتوحہ میں داخل ہوئی تو گرداب کی طرح سمٹ گئی۔ اسلام کا یہی قانون عدل و انصاف تھا جو بادشاہ وقت کو ایک معمولی فرد رعایا کے دعویٰ کی جواب دہی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا تھا۔ یہ بات نہ صرف مدینہ کی اس سادہ مسجد کی عدالت ہی میں تھی، بلکہ دمشق اور بغداد کی پرشوکت عدالتوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا باجبروت خلیفہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عدالت میں مدعی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہونے میں کوئی آر نہ سمجھتا تھا۔ اسی قانون مساوات اور قانون عدل و انصاف کا چراغ 6 صدی عیسوی کی تاریک فضاؤں پر عرب کے اس امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کیا تھا، اور جس کی شعاعیں آج بھی دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ آج یورپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قانون عدل و مساوات کا معلم ہے۔ اگر یہ درست اور سچ ہے تو پھر یہ کیا ہے جو اب تک بادشاہوں کے سروں پر نظر آتا ہے؟ یہ کس کی دولت ہے جو بادشاہوں کے تاج پر ہیروں اور ان کی انگلیوں کی انگوٹھیوں میں دفن کی جاتی ہے؟ وہ بڑے بڑے ایوان ہائے صدور، وہ سرب فلک عمارتیں اور وہ عظیم الشان محل اور وہ انسانی بہترین وسائل تعیش اور ذرائع آرام و راحت جو آج بھی یورپ کے بادشاہوں اور وزیر اعظموں کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کس کا خون ہے جن کے قطروں سے عظمت و کبریائی کی یہ چادر رنگی جاتی ہے؟ مدینے کا وہ قدوس شہنشاہ چٹائی پر سوتا ہے اور اس کے مبارک اور نازک جسم پر کھجور کی چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کے جانشین عین اس وقت جب کہ وہ روم و عجم اور عراق و شام کے تخت الٹنے کے لیے حکم دینے والے تھے، پھٹے پرانے کمبلوں کو جسم پر رکھتے تھے۔ ان کے پیراہنوں کو 17 پیوند لگے ہوتے تھے اور پتوں کی جھونپڑی کے نیچے سوتے تھے، اور کھجور کے پتوں سے بنی چھت والی کچی مسجد کا صحن ان کا ایوان اور محل ہوتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے قاصد اور سفیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اسلام کا شہنشاہ کہاں ہے، حالانکہ شہنشاہ وہیں پیمند لگے لباس میں ملبوس کسی گوشے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان کے گورنر اسی برابری کے القاب سے اسے خط لکھتے تھے جس طرح وہ گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے۔ اسلام کے اس قانون عدل و انصاف سے اگرچہ خاص آدمیوں جیسے جبلہ بن اہم جن کی ادائی شان مجروح ہوتی تھی کہ دل مقدر ہوتے تھے، لیکن چونکہ ہر زمانے میں عوام کا اصلی مذاق یہ تھا، اس لیے عوام پر اس کا نہایت اچھا اثر پڑتا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں میں عوام عادل و منصف بادشاہ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا بنیادی اصول ہے۔